أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نہ بناؤ ایمان والوں کافروں کو دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر ومن يفعل ذلك اور جو یہ کرے گا فلیس من اللہ پس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حمایت میں فی شیء کچھ بھی الا ان تتقوا منهم تقا مگر یہ کہ تم ڈرتے ہو ان سے تقا ڈرنا ویحذرکم اللہ نفسہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے نفسہ اپنے آپ سے وإلی اللہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری بادشاہی اسی کے قبضے میں ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو بادشاہی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری کی ساری بلائیاں اسی کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اور اپنی صفات کا مزید تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جو مرضی کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والی بھی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بے بہا دے دیتا ہے، بغیر حساب کتاب اس کو رزق دے دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بے بہا دیا، پتہ ہی نہیں اس کو میرے پاس ہے کتنا، اور کسی کو بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ سارا نظام رب العالمین چلا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے آگے والا قانون ذہن میں رکھنا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ کرو۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اگر انسان ایمان والوں کو دوست بنائے، اگر ایمان والوں کو چھوڑ کے کسی اور کو دوست بنائے گا تو ناکامی مقدر میں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ کافر مسلمان کا دوست ہو سکتا ہی نہیں ہے، کافر مسلمان کا دوست ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بے بہا مقام پہ آیا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ہی دوست ہیں، کافر آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایمان والوں کو یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو جب ایمان والوں کے یہ خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، پھر ان کے ساتھ محبت کرنا، دوستی کرنا کہاں سے بہتر ہو سکتا ہے؟ اب اس کی تین صورتیں ہیں، ذہن میں رکھنا۔ جو کچھ باتیں کرنے لگا ہوں تھوڑی سی گہری ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے موالات، یہ کیا ہے؟ اور ایک ہے مدارات، ایک ہے مواسات۔ موالات، مواسات، مدارات۔ موالات یہ ہے کہ اس کے ساتھ دلی محبت کرنا، اس کے ساتھ دلی محبت کرنا موالات کہا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دلی محبت کرنا۔ اور دلی محبت یہ صرف ایمان والے کے ساتھ جائز ہے، کسی کے ساتھ بھی جائز، کافر کے ساتھ جائز ہے، چاہے وہ حربی ہو چاہے وہ ذمی ہو، یعنی اپنے ملک میں رہتا ہو یا کسی دوسرے ملک میں جہاں مسلمانوں کی لڑائی رہتی ہے، یا وہاں کا رہنے والا ہو، دونوں کے ساتھ دلی محبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے مواسات۔ مواسات یہ ہے کہ احسان کرنا، نفع پہنچانا کافر کو، تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، اس کا دل نرم ہو کے مسلمانوں کی طرف آ جائے، اسلام قبول کر لے۔ اب یہ بھی چیز یہ ہے کہ جو دارالحرم والے ہیں، جو یعنی جہاں مسلمانوں کی آپس میں لڑائی رہتی ہے، جو ان کے ساتھ ہے، وہ وہاں کے کافر ہیں، ان کافروں کے ساتھ بھی یہ احسان والا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ساتھ نیکی کرنا، ان کے اوپر احسان کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں ہے، بلکہ جو ذمی ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ جائز ہے۔
وہاں پہ جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا تاکہ یہ ہمارے احسان کے اوپر آ کے ہمارے اچھے اخلاق کو دے کے یہ مسلمانوں کی طرف آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ اور تیسرا ہے مدارات۔ مدارات کہتے ہیں اس چیز کو کہ صرف زبانی کلامی اچھا بول کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا بولے، صرف زبان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا کرے، اچھا بولے، تاکہ مسلمانوں کے اخلاق اس کے سامنے اچھے جائیں۔ اس کو ساتھ جب بولنا ہو کسی کافر کے ساتھ، اس کے ساتھ کیسے بولے، اچھے اخلاق کے ساتھ بول پڑے، اس کے ساتھ نہ اس کے نفع پہنچانے کے جو نہ وہ ذہن ہو، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی کاروباری تعلق بنانا مقصود ہو، کچھ بھی مقصود نہ ہو، صرف یہ ذہن ہو تاکہ اس کے سامنے مسلمانوں کا ایک اچھا ایک جنا ذہن جائے، تاکہ یہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا خیال رکھے کہ مسلمان بالکل اچھے لوگ ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آج تو کھانسی پورے زوروں پہ ہے، نہیں پر ہے کھانسی نہ لو۔ اب ذہن میں رکھیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں بلا، یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا تھی؟ موالات۔ موالات مطلب دلی محبت، دلی محبت کسی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے مواسات۔ مواسات کیا ہے کہ اس کے ساتھ دلی محبت تو نہ ہو، صرف نفع نقصان، یعنی اس کے ساتھ تجارت وغیرہ کرتا ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں بھی دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ یہ مدارات، یہ صرف اس کے ساتھ زبانی کلامی اچھی بات کرتا ہو، زبان کے ساتھ اس کے ساتھ میٹھا پیش آتا ہو، مگر نہ اس کے ساتھ نفع کا تعلق ہو، نہ نقصان کا تعلق ہو، نہ ہی اس کے ساتھ کسی اور قسم کا تعلق ہو۔ یہاں پہ چیز ہے نا، وہ ہے ترک موالات۔ اللہ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ یہاں سے مطلب کون سے دوست؟ یہ ہے موالات، یعنی دلی محبت۔ تو دلی محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ ومن یفعل ذلک، جو کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کے پھر بھی ان کے ساتھ دلی محبت کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی حمایت میں ذرا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ کی حمایت نہیں ہوگی، اللہ کی حمایت اس سے اٹھ جائے گی، پھر کرے کافروں کے ساتھ دوستی۔ اور آج ہمارے ساتھ دیکھ لو یہی معاملہ ہے، ہم ایمان والے ملکوں کو چھوڑ کے، مسلمان ملکوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ دوستیاں بنائے بیٹھے ہیں، کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے، انہی کے احکامات کے مطابق اپنے حکم چل رہے ہیں، انہی کے مطابق اپنی حکومتیں چل رہی ہیں، سارا کچھ انہی کے نظام کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے، تبھی تو تباہی ہمارے مقدر میں آئی، اور مہنگائی، سب کچھ یہ فساد، نہ سکون زندگی میں، یہ سارا کچھ یہ کیوں ہویا ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے کافروں کے ساتھ کی ہوئی ہے۔ ایمان والے ملک پس رہے ہیں، پس جائیں، ہماری دوستی نہ کہیں خراب ہو جائے۔ اب فلسطین بیچارہ پس گیا، سارے کا سارا تباہ و برباد ہو کے رہ گیا ہے، لیکن ہمارے ملک وہاں پہ ذرا پتہ بھی نہیں ہے، مسلمانوں کے ممالوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے ملک ہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے تھوک بھی دیں تو ڈوب جائے، لیکن پتہ بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر اس کی طرف بات کریں گے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، تو اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر ہماری جو نا وہ تجارتی تعلقات خراب ہوں گے، وہ تعلقات خراب ہوں گے۔ اصل میں ان کا سارا کاروبار، جو ہمارے حکمران ہے نا، ان کے سارا کاروبار، سارا کچھ چیزیں یہ باہرلے ملکوں میں ہے۔ اگر ان کے ساتھ ہی اپنا معاملہ ہی خراب کر لیں گے، پھر ان کی ساری تجارتیں، سارا کچھ ختم ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مسلمان ملکوں کی حمایت نہیں کرتی، کافروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایک بندہ ہی پھنس جائے نا کافروں کا، اس کے لیے اور پورے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور ہمارا پورا فلسطین تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، شام تباہ و برباد ہو کے رہ گیا تھا۔ ابھی تو شامیوں نے ماشاءاللہ کمال قسم کا ماحول بنا دیا ہے اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کفر کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کافروں کے ساتھ دوستی کریں گے تو پھر بڑا کام خراب ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، مگر ایک بات ہے، اگر وہاں کسی ایسے علاقے میں مسلمان بندہ رہتا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں بولے گا، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا، تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کو ماریں گے، پیٹیں گے۔ اس اعتبار سے اگر ایسے ماحول میں رہ رہا ہے، پھر تو ان کے ساتھ یعنی کہ اوپر سے دوستی کر سکتا ہے، اوپر سے ان کے ساتھ تعلق بنا سکتا ہے، لیکن اندر والی دوستی پھر بھی جائز نہیں، دلی محبت ان کے ساتھ پھر بھی جائز نہیں، اوپر سے تاکہ اپنے آپ کو بچا لے، تاکہ ان کو اگر اپنے آپ کو نہ بچائے گا تو وہ نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر تم نے کافروں کے ساتھ دوستی کر لی اور دلی دوستی کر لی، لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔
جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ حساب بھی لے گا. حساب میں اگر کام خراب ہوا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.